اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب لك الحمد عدد عفوك عن خلقك، يا رب لك الحمد عدد عفوك عن خلقك، يا رب لك الحمد عدد عفوك عن خلقك۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت کو ایک ماننا یہ ایمان ہے۔ دنیا کے کسی بھی کنارے پر کوئی انسان رہتا ہو اور وہ اس بات کا اقرار کرے زبان سے بھی اور دل سے اس کا یقین کرے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو فرشتے مختلف ڈیوٹیوں پر مقرر ہیں، ان میں سے 4 بڑے فرشتے ہیں، جبریل امین ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، عزرائیل علیہ السلام ہیں، اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبریل امین تمام انبیاء پر اللہ کا پیغام اور اللہ کی وحی لے کے آئے، اور ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کے آئے۔ ایک یہ فرشتے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام انسان زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کا اس جہان سے دانا پانی ختم ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کی طرف سفر کرتا ہے، تو اس وقت اسے لینے آتے ہیں، یہ ڈیوٹی ان کے ذمہ ہے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ تمام انسانیت کو یہ جو رزق روزی پہنچانے اور بارش برسانے، ہوائیں چلانے، اس پر وہ مقرر ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اور پھر اسرافیل علیہ السلام قیامت کے جس دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ سور آپ پھونکے تاکہ قیامت قائم ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ جس دن سے یہ کائنات بنی ہے تو وہ ایک بگل، ایک سور یعنی ایک مائک کی طرح چیز ہے، اس کو لے کر ہونٹوں کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔
بس جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آئے گا کہ سور پھونک دیا جائے تو وہ پھونک ماریں گے، اور وہ اتنی شدید آواز ہوگی جس سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس آواز سے ایک زلزلہ پیدا ہوگا، اور پھر فرمایا کہ القاریعۃ ما القاریعہ، وہ اتنی ڈراؤنی آواز ہوگی، ایسی کھڑکھڑاہٹ والی آواز ہوگی کہ جس کو برداشت کوئی چیز نہیں کر سکے گی، یہاں تک کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے سمندر یہ پھٹ جائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اس ڈیوٹی پر مقرر ہے، اور قیامت کا آنے کا جو خاص وقت ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ ہاں، اتنا بتایا جاتا ہے احادیث میں کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی، جو اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے، مسلمانوں کے جو مہینے ہیں وہ 12 مہینے، ان کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے، دوسرا مہینہ صفر ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، چوتھا مہینہ ربیع الثانی ہے، پانچواں مہینہ جمادی الاول ہے، اور چھٹا مہینہ جمادی الثانی ہے، ساتواں مہینہ رجب المرجب ہے، اور آٹھواں مہینہ شعبان المعظم ہے، اور نواں مہینہ رمضان المبارک ہے، اور 10واں مہینہ شوال المکرم ہے، اور 11واں مہینہ ذی القعدہ ہے، اور 12واں مہینہ ذوالحج ہے۔ تو یہ جو 12 مہینے، ان میں سے جو پہلا مہینہ ہے اس کی 10 تاریخ کو قیامت آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز پیدا ہوگی، اور پھر وہ بڑھتی چلی جائے گی اور کل کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو اس آواز پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کو اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے نوری مخلوق کو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، اور پھر یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ۔ سب سے پہلے تو یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ ایک ہے۔ جب اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کا حسب نسب پوچھا تھا، حسب نسب کو کہتے ہیں کہ ان کے بچے کتنے ہیں، یا وہ ان کے بہن بھائی کتنے ہیں، یا ان کے والد کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اتاری کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے نا کسی چیز کی، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا باپ نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت اکیلا ہے، یہ ایمان رکھنا، اور وہ ملائکتہ، اس کے فرشتوں کو ماننا، وہ کتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ رب العزت نے چھوٹی بڑی تو 4 کتابیں اتاری ہیں، اور چھوٹی کتابیں بھی ہیں جنہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ بڑی کتابوں میں ایک کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، اور دوسری کتاب تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، اور تیسری کتاب انجیل ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم ہماری یہ کتاب، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صحیفے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے، حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے گئے، تو کچھ صحائف تھی۔ تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ وہ کتبہ، اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا،
کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے نبی سچے ہیں اور برحق ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے اور وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور اس بات کا بھی ایمان رکھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ یہ انسان اپنے اندر اس بات کا یقین رکھے۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ ایک دن آخرت کا آئے گا، یعنی یہ قیامت کا دن آنے والا ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ 10 محرم ہوگی اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اس کو بھی ماننا کہ ایک نہ ایک دن اس جہان نے ختم ہونا ہے، اور قیامت کی اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں ہیں، اور قیامت کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ آئندہ درس میں ہوگا۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مسا